बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का वीलॉग बहुत अहम होने जा रहा है। उसमें मैंने आपको बताना है कि इमरान खान का कौन सा खैर ख्वाह जो है वो अफगानिस्तान पहुंच चुका है और वो क्या करना चाह रहा है वहाँ अफगानिस्तान में, और इमरान खान के लोगों ने क्या कोई मैसेज भेजा है, और क्या पीटीआई को मोहब्बत है अफगान तालिबान से या नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी थी। और सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से जो हो रहा है, होशरुबा इंकशाफात हैं। लाजमन इस वीलॉग को देखेंगे आप लोग, और इस वीलॉग को देखने के बाद इस पे कमेंट करें, सवाल रेज करें, कोई क्वेश्चंस बताएं, कुछ टॉपिक्स बताएं। आप लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तानी एवं नहीं है, हर बंदा कुछ ना कुछ लिख लेता है। आप इस पे कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि तुझे की पूछना चाहते हैं, ताकि आप फिर उसी तरह आप लोगों की मुताबिक ही अपना वीलॉग को तरतीब देंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। रमज़ान शरीफ जहाँ पे शैतान पकड़ जकड़ दिए जाते हैं, तो शैतान खुल के तो लोगों का खून बहा रहे थे, ये आपको लग गया पता। फिर आपको यही बता दूं कि जिन लोगों ने वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था और उनको जब कत्ल कर दिया गया, जहन्नम डायरेक्ट वो शैतान जो आए थे उन्होंने जहन्नम जो पाक फौज ने भेज दिया है, उसके बाद उनकी लाशें, कुछ लोगों की लाशें जो थी वो मस्क थी, यानी कि उन्होंने मुंह से गोली मारी है तो मुंह उड़ गया होगा लाजमन, क्योंकि स्नाइपर ने वड्डी गोली चलाई और उनका मुंह बिल्कुल उड़ गया। तो इसलिए पहचान नहीं हो सकती थी लाशों की। और वो जो लाशें थी जिनकी पहचान नहीं हो सकी थी, वो 13 लाशें वहाँ पे कब्रिस्तान में बलोचिस्तान कोयटा में दफना दी गई। उन लोग परेशान थे, भाई ये कोई लोग सन, लोगों ने एक तल्ली हुई सी कि भाई ये पता नहीं छुप के पता नहीं कौन लोग थे जिनको दफनाया जा रहा है, और कहा जा रहा सिविलियन होंगे, टमकाऊंगा। वो दहशतगर्द थे। बाकी जो 10-12 थे वो अस्पताल से लाशें पई हैं। अब वो सरफराज बुगटी साहब को भी आज मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई जत्थे आए थे वही बदमाशों के कि जी ये लाशें हमें जो पड़ी हुई हैं दहशतगर्दों की ये हमें दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, लवाहकीन को दी जा सकती हैं। तो सारा पीछे मैकेनिज्म जो है इंडिया चला रहा है। इंडिया फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है इनकी, और इनको हीरो बना के पेश कर रहा है। ये हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन रास्ता कौन सा इस्तेमाल हो रहा है ये बहुत अहम है। ईरान का रास्ता भी फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा, रास्ता अफगानिस्तान का इस्तेमाल हो रहा है। अमदाद, असला, ये सारा कुछ उधर से आ रहा है। कौन दे रहा है? अफगान तालिबान। तो जनाब मैं तो पहले कह दिया था वहां पे, लेकिन 2 दड़े बन गया। सराज हकानी साहब से मोहब्बत है हमें, और सराज हकानी खलीफा साहब जो हैं उनसे मोहब्बत है क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो दूसरे हैं ना, मुल्ला ज़ईफ वाला ग्रुप, भाई वो अल्लाह माफ़ करे वो सियासत कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी पैदा करने की प्लानिंग बना के बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने पता नहीं है। और इंडियन खास तौर पे यूट्यूबर्स देखो, वो ऐसे कह रहे हैं पाकिस्तान को ये कर दिया, ठोका है, फौज को ये किया है, ऐसी बातें कर रहे हैं। जनाब फौज ने रज के ठोकिया ਤੁਹਾਡੇ लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। इसलिए ਐਵੇਂ ਹੀ अपने वालों ना छो भाई, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मत दें। क्या करें कि अफगान तालिबान के जो मुल्ला ज़ईफ वाला ग्रुप है वो मसूफ, मैं भी अफगानिस्तान में 4-5 दफ़ा गया हूँ भाईजान। ऐवान सदर में आमद कर गई, अशरफ गनी, इन सारों की इंटरव्यू करवाए हैं 2-4। तो मैं काबल से पंजशेर, काबल से कंधार, ये मैं फिरा हूँ बाय रोड भी, तो इसलिए मैनू भी पता, थोड़ा बहुत तो पता होएगा ना। मैं वहाँ नमाज पढ़ता था बाहर निकल के, मुझे पहाड़ों पे, और मुझे अच्छी फीलिंग्स आती थी अफगानिस्तान जाके। लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद तालिबान का बड़ा अच्छा, यानी कि मैं समझता था कि बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन हुण जो काम पा रहे हैं ना, और रमज़ान शरीफ में और इंडिया के साथ मिलकर, तो मैनू भाई इन्हां नाल कोई नहीं हो रही मोहब्बत शब्बत, क्या दूर दूर तक मैं इन्हां दा खैर ख्वाह है ही कोई नहीं है। क्यों? मैं आपको ये सही बता रहा हूँ बातें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब आप देखें क्या कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ असला वही टीटीपी के पास भी अमेरिकी जा रहा है, और वही असला जा रहा है जनाब किसको? BLA को। ठीक है ना। तो आप देखें कि अमेरिका हमेशा से ग्रुपों को तकवीयत पहुँचाता है, इंडिया के जिम्मे लगाया हुआ है कि और अफगानिस्तान में जो अफगानी जो तालिबान हैं, जो जिनकी अमारत इस्लामी हैं, वो मुझे तो लगता है कि भाई मनो या ना तुसी मनो, वो अमेरिका के पिट्ठू ने फिलहाल, और नाल ही इंडिया के भी पिट्ठू ने। पाकिस्तान के वो दुश्मन है, हमारे तो कौमी तराने पे नहीं उठ रहे। तो सराज हकानी साहब को अब थोड़ा सा लगा कि भाई ये तो काम ही खराब कर रहे हैं सारा, तो इसलिए उनके अंदर गैरत भी है, उनके अंदर मैं समझता हूँ गैरत भी आई होगी, लाजमन आई होगी। जजमेंट है ना, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरी जजमेंट है कि उनके अंदर गैरत आई होगी। पाकिस्तान के इतने हमारे पे एहसान है, तो ये क्या कर रहे हैं?
بھائی اس لیے ان کے آپس میں اختلاف ہے. اور ملا ضعیف جو ہے نا, جو امارت اسلامیہ کے چیف نے, انہوں نے سراج حقانی صاحب نے رج کے انہوں نے بےزتی بھی کی تھی. اچھا بہرحال بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی, لیکن میں یہی جو بات ہے یہ جوڑتا ہوں عمران خان کے ساتھ. کیسے دیکھیں, ظلم خلیل ذات عمران خان کی حق میں ہمیشہ سے ٹویٹ مارتا تھا, یاد ہوگا آپ کو, امریکن ایلچی ہے جو. اب امریکی وفد میں شامل ہو کے وہ بندہ اچانک جمعرات والے دن سویرے 12 بجے, دوپہر 12 بجے, یہ وفد امریکی وفد اچانک کابل پہنچ گیا ہے جناب. حالانکہ ٹرمپ کی پہلے سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ ساڑھا اسلحہ دیو, تو امارت اسلامیہ کی طرف سے ٹویٹ آ رہا تھا آفیشیل اکاؤنٹ سے کہ اگر آپ آگے اسلحہ لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں. لیکن امریکی وفد کا اچانک افغانستان میں آنا, جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ بھی کروایا گیا, پاکستانی فوج کو وہاں پہ آپریشن بڑا کرنا پڑا, بہت بڑا آپریشن, تو عمران خان کا ہمدرد ظلم خلیل ذات, ٹھیک ہے, امریکی خصوصی ایلچی اور افغان مفاہمتی عمل کے سابق ایلچی سمجھ لو, یہ سابق بندہ تھا, یہ بھی آیا ہے. باقی آپ گیم سمجھیں, گیم. امریکی وفد اچانک افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے پاس پہنچ گیا ہے, اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سرپرائز وزٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افغان طالبان کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے اندر کھاتے کہ تجھے پاکستان سے حملہ کروایا, شکریہ تھوڑا منو. امریکی وفد کے ساتھ امریکی, کیونکہ اس کی وجہ ہے BLA کس کی دشمن ہے, پاکستان کی اور چائنا کی. تو سی پیک کے کون دشمن ہے, امریکہ, انڈیا, تو ہوں افغانستان بھی تو سامنے ہی تو لگ گیا پتہ. ساڑھا تو بیڑا گرک کی تو ہے, ساڑھے اپنے نے بھائی, ہمارے اپنے ہی, یہ ہمارا ہی بیڑا گرک کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. امریکی وفد کے ساتھ امریکی خصوصی ایلچی اور افغان مفاہمتی عمل کے سابق ایلچی ظلم خلیل ذات, عمران خان کے حق میں ہمیشہ سے ٹویٹ کرنے والی سرکار, جنہوں نے دوحہ مذاکرات کی سربراہی بھی کی تھی. امریکی وفد اور طالبان کے درمیان ملاقات میں سیاسی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے تبادلہ خیال کیا گیا. اس ملاقات میں پیش رفت کی مزید تفصیلات باہر ہی نہیں آ سکیں, حالانکہ گلاں کچھ ہو رہی ہیں بھائی. اور یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب یہ کیسرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ طالبان کے ساتھ تعلقات کی اپنی شرائط کی تجدید کر رہی ہے. جناب تسی منو یا نہ منو, میں تمہیں دس رہا کہ یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف, اور پاکستان کے اندر عمران خان کو جیل میں ہم نے بٹھایا ہوا ہے. عمران خان کے بارے میں وہ بول بھی نہیں رہے, امریکہ ڈبل پالیسی ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے. بہت لمبی ہو جائے گی گفتگو. باقی تسی اتنا ہی سمجھ جاؤ کہ بھائی یہ سارے ملے ہوئے ہیں پاکستان میں حملے کرا رہے ہیں, اور ادھر سے PTI بھی عمران خان نے اپنی جماعت کو کہا کہ تسی آل پارٹیز جڑی ہوئی ہے نا, قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا, عمران خان نے کہا تھا نہیں جانا تسی. بس تسی سمجھ جاؤ, انی کافی نہیں ہے, نہیں سمجھنا تو نہ سمجھو. تو اگر بخار چڑھیا ہوا ہے, عمرانی بخار تو چڑھیا رہے. میں خود عمران خان کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے, لیکن کام چیک کرو پرا دے. اچھا پھر دوسری طرف آ جاؤ, ادھر بھی اسی کام پایا ہوا ہے جناب, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈا مہم میں PTI کے ملوث ہونے کے ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے ہیں. اور GIT کے ذرائع کی طرف سے خبر آئی ہے کہ PTI کے لوگوں سے دوران تفتیش GIT نے اشتعال انگیز مواد اکٹھا کیا ہے. یہ مواد PTI قیادت کی ریاست مخالف سرگرمیوں اور پراپیگنڈے کا ثبوت ہے. یعنی کہ فوج کے خلاف, ادھر سے فوج کے خلاف BLA, افغان طالبان, TTP, امریکہ, بھارت, ادھر سے ہماری اپنی ایک جماعت کے یہ لوگ. سب سے زیادہ خطرناک جو ہوتے ہیں وہ اپینین بلڈنگ ہوتی ہے, جب آپ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل دہشت گرد جو کام کر رہے ہیں PTI کے. میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں سچ بول رہا, میں غصہ چڑھیا پہ آج بہت زیادہ PTI کے لوگوں سے منو. حالانکہ میں عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہوں میرے دوستو, لیکن میرا بتانا فرض بنتا ہے کہ اے کر رہے سن کم. ہن فوج اگر باجوہ اور فیض حمید اور عمران خان جو کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا, اور آپ فوج نہیں بات سن رہی ہے جناب منیر صاحب والی, تو پھر ہمارا کیا قصور ہے پاکستانیوں کا کہ تسی ہوں, یعنی کہ یہ جو PTI والے ہیں کیا یہ اس طرح کا کام کریں گے کہ اینٹی پاکستان؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو وہی بات ہوگی جو وہ کہتے تھے عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں. ایویں نہیں ہو سکتا بھائی, پاکستان رہے گا ہمیشہ, کوئی بھی نہ رہے, بے شک اسی بھی نہ رہے, بے شک مار جائیے. اچھا بہرحال جناب یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ریاست مخالف سرگرمیوں میں PTI قیادت کے قریبی رشتہ دار بھی ملوث پائے گئے ہیں. GIT بنی ہوئی ہے, تحقیق ہو رہی ہے FIA کے تھرو, ہمیں گلیں آواز نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ اب GIT فورم فعال طور پر ملزموں بالخصوص مفرور اور غیر حاضر افراد کے خلاف سخت
قانونی اور انتظامی کارروائی کی سفارش بھی کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پی ٹی آئی سینٹرل میڈیا ڈویژن اور سوشل میڈیا ٹیم کی کارروائیاں رضاکار فورس کے ذریعے نہیں کی گئیں. یہ ریاست مخالف پراپیگنڈا اندرون ملک اور آف شور اکاؤنٹ کے ہینڈلر کے ذریعے کیا گیا ہے. یہ جے آئی ٹی بتا رہی ہے. جے آئی ٹی میں آپ کو پتا نا کون لوگ ہوتے ہیں؟ سارے ہوتے ہیں دوسرے بھی. تو اس لیے عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا جے آئی ٹی بناؤ، جے آئی ٹی بناؤ. تو اس لیے جے آئی ٹی کی فائنڈنگز پہ سارے ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ جے آئی ٹی. اچھا، اس پراپیگنڈا مہم کے مالی اعانت غیر ملکی لابیز اور پی ٹی آئی قیادت کے ذریعے کی جا رہی ہے. غیر ملکی لابیز پی ٹی آئی قیادت کے ساتھ مل کر اس پراپیگنڈا مہم کو کنٹرول بھی کر رہی ہے. یہ جے آئی ٹی کا رکن بتا رہا ہے، میں اپنے والوں نہیں دس رہا بھائی. تو جے آئی ٹی پی ٹی آئی کے افراد سے سوشل میڈیا پر منفی پراپیگنڈا کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے، اور یہ آپ کو میں نے کہا بتاؤں. اور جے آئی ٹی الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت یہ کر رہی ہے، اور وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی جناب وہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ افسوس بھی ہو رہا ہے، باقی میں نے تو دکھ ہو رہا ہے. اور باقی دیکھ لیں اچانک جو دورے ہو رہے ہیں، کیسے امریکی پہنچ گیا افغانستان. امریکہ تو افغانستان سے اپنا ہتھیار واپس لینے کی دھمکی دے رہا تھا. تو اب ہتھیار تو اس کا پتہ چل گیا نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے آنکھیں کھول لو، ایویں اندھے نہ ہوندے جاؤ تسی پیار سے کہ جی بھائی اسی تے پیار سے اندھے ہو جانا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک سما کے ڈاکٹر نیوز رہے تھے سابق، ان کو بھی جناب پیکا نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا، اور صحافی فرحان ملک کو گرفتار کر لیا گیا. یہ موصوف پیکا قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے ایف آئی اے کے بقول، اور ایف آئی اے نے صحافی فرحان ملک کو کراچی سے گرفتار کیا، اور موصوف جو ہیں وہ وہی کام کر رہے تھے جو یہ ابھی جے آئی ٹی والے بتا رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ صحافی بھائی ہے ہمارا، لیکن بہرحال ان کے کارنامے کچھ یہ تھے جس کی وجہ سے ان کو بہرحال پکڑا گیا. اور یہ سما عمران خان صاحب کے دور میں جو سما ہوا کرتا تھا اس کے ڈائریکٹر نیوز تھے. ٹھیک ہے نا، بس ٹھیک، اتنے کافی ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کو کچھ اور انفارمیشن دیں گے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس پہ کمنٹ کریں کچھ چیزیں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، تاکہ ہم ان کو بھی ڈیبیٹ میں شامل کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا، اپنے ویلاگ میں اجازت دیں. اللہ حافظ.